صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 147 سے لے کر آیت نمبر 156 147 to 156. پچھلے صفحے پر آخری آیت یہ ڈسکس ہوئی کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے انہیں پہچاننے میں کوئی تکلف نہیں ہے، وہ پہچان رہے ہیں اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ پہچان رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اسی طرح سے اس رسول کو یہ پہچان رہے ہیں. مگر پھر ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے جبکہ اس کے پاس علم بھی ہے. تو اب جان لو کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم شک کرنے والوں میں شامل مت ہو جاؤ. یوں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، کوئی اپنے لیے ڈسپلن قائم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو فیس کرتا ہے، اس کو اپنا ایک شعار بنا لیتا ہے. لہٰذا اب اس بحث کے اندر زیادہ وقت ضائع نہ کیا جائے اور تم خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے پر سبقت کرو. یعنی ایک ہیلدی کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک بات تھی کہ قبلہ کون سا ہو اور کون سا نہ ہو، اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، سمبولک امپورٹنس بھی ہے، اس کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام بھی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کو تعمیر کرنا، اس کا ڈسکشن پہلے آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ذہن کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ قبلے کی اہمیت اپنی جگہ، مگر اب صرف اسی کے اوپر انسان تکیہ کرے اور جو اصل جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو نظر انداز کر دے تو یہ کہیں بھی کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہوگا. لہذا اس کی اپنی امپورٹنس، وہ ڈسپلن، وہ نظم و ضبط، اس کی طرف رخ کرنا. لیکن اب خیر کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اس میں ایک ہیلدی کمپٹیشن کرو. تم کہیں پر بھی ہو اللہ تمہیں جمع کر دے گا. تو ظاہر ہے کہ قیامت کا میدان پروردگار عالم کو جمع کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. پھر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ کہ ایسا نہ ہو کہ ذہن کے اندر قبلے کی اہمیت ڈائلیوٹ ہو جائے، لہٰذا یہ ارشاد ہوا کہ تم کہیں پر بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو. یہ عرض کی جا چکی کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسی کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. یہاں پر اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے پیغمبر سے بھی خطاب کیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اس کی تکرار کی گئی اور پھر بطور مجموعی سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ تم کہیں پر بھی ہو. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر، بلکہ مکہ سے باہر بھی اگر تم چلے جاؤ کہیں پر بھی تو قبلہ تمہارا یہی ہوگا. یہ ڈسپلن جو ہے وہ آرڈر میں رہنا چاہیے. اس کی ایک شعار کی اہمیت اور اس کی طرف لوگوں کا رخ کرنا یہ پروردگار کو مطلوب ہے، یہ پروردگار کو پسند ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حکمت بھی بتائی گئی کہ یہ اس لیے بھی کیا گیا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، مگر وہ کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے نکتہ چینی کریں اور نیگیٹو کرٹیسزم کریں، تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ماضی کے صحیفوں کے اندر یہ موجود تھا کہ آخر میں قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جائے گا اور یہ آخری رسول جو ہیں وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور عبادت کریں گے. تو اگر یہ نہ کیا جاتا تو ظاہر وہ پیشن گوئی نامکمل رہ جاتی، وہ فلفل نہ ہو پاتی اور ایک اعتراض کا بہانہ ہاتھ میں آتا. اب یہ خود غور طلب بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ پیشن گوئی والا معاملہ ہو گیا، لیکن دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم جب تک مکہ میں تھے تو مشرکین آس پاس تھے زیادہ تر، اور پیغمبر اکرم رخ کر رہے تھے بیت المقدس کی جانب. یعنی خانہ کعبہ وہاں پر ہے مگر رخ تھا بیت المقدس کی جانب. اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو پیغمبر اکرم نے آس پاس حالانکہ دیکھے تو یہود زیادہ ہیں اہل کتاب،
مگر اب رخ کیا جا رہا ہے تحویل قبلہ کے بعد خانہ کعبہ کی جانب. تو یہ ایک طرح سے اگینسٹ دا ٹائڈ تھا، یعنی ہوا کے مخالف رخ پر آگے بڑھنے کی کوشش، اگینسٹ دا ٹائڈ سوئم کرنے کی کوشش. مگر چونکہ یہ حکم پروردگار کے ماتحت تھا کہ تم ان کو نہ دیکھو، کہ اگر مثلا مکہ میں کعبے کو قبلہ بنا دیں گے تو مشرکین قریب آ جائیں گے، اور یہاں پر اگر مدینہ منورہ کے اندر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیں گے تو یہود قریب آ جائے گا. کہ یہ نہیں، پرنسپلز کے اوپر ان کو دعوت دینی ہے. اس طرح کی چیزوں سے قریب کرنے کا کوئی بہت زیادہ دائمی اور پائیدار اثر ہوگا بھی نہیں. اور پروردگار کی مصلحت یہی ہے کہ سمت پرستی یا ڈائریکشن کی پرستش کا اگر کوئی کانسیپٹ ذہن کے اندر ہے تو وہ نکل جائے، خارج ہو جائے. لہذا یہاں پر اس کا ایک رخ یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کے پاس کہنے کے لیے تمہارے خلاف کوئی باقی نہ رہے بات، اور اگر ان میں سے کوئی ظالم ہے تو اس کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، بہرحال اس نے تو نیگیٹیولی کرٹیسائز کرنا ہی ہے. تو ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خوف اپنے دل میں رکھو. اور یہ اس لیے بھی تھا کہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دوں. اس کا ایک مطلب یہی کیا جاتا ہے کہ نعمت کو مسلسل کر دوں، یعنی نعمت کی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی، کہ جس طرح سے دیگر انبیاء کے بعد یہ نعمت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آگے بڑھی، تو اب یہ قبلے کے حوالے سے بھی کہ وہ آخری قبلہ جو پروردگار عالم نے رکھا وہاں تک لایا جائے اور اس نعمت کو مسلسل کر دیا جائے کہ اب یہ قیامت تک مسلمانوں کا اور اس آخری امت کا قبلہ قرار پائے. تو نعمت کے تسلسل کو نعمت کے اتمام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور شاید تم اس سے ہدایت پا جاؤ کہ ایک مرکز جب ہوگا تو ہدایت پر آنا آسان ہو جائے گا. جیسے کہ تمہارے درمیان رسول کو بھی بھیجا. اب یہ نعمت کے تسلسل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نعمت کا تسلسل اسی طرح سے کہ جیسے تمہارے درمیان رسول بھیجا. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اکتفا نہیں کی، بلکہ ان کے بعد ایک اور رسول بھیجا، اور بنی اسماعیل کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک اور یہ رسول آ گئے. تو اب یہ نعمت کا تسلسل ہے، اور چونکہ نبوت ان پر ختم ہے تو ان کی نبوت کا قیامت تک رہنا یہ بھی تسلسل نعمت ہے. کہ وہاں پر بھی تم دیکھ رہے ہو کہ نبی بدلا ہے اور یہاں پر قبلہ بدلا ہے، اور یہ نعمت کا ایک تسلسل ہے. جو تمہارے درمیان کیا کرتا ہے؟ یہ رسول آیتوں کی ہماری تلاوت کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا. یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ آیت کا مفہوم تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ گزر چکا ہے. تو اب تم کیا کرو؟ رسول کی تعلیمات کو ظاہر قبول کرو، اور اس کے بعد میری یاد میں اگر تم مصروف رہو گے تو میں بھی تمہیں بھولنے والا نہیں ہوں. یعنی پروردگار عالم کا بھولنے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی میری توجہات تمہاری طرف مبذول رہیں گی، میری نعمتیں میری رحمتیں مسلسل تمہیں حاصل ہوتی رہیں گی. میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو. یعنی اب یہ جو رسول اتنی بڑی نعمت آیا ہے تمہارے درمیان تو اس سے استفادہ کرو. اس سے اگر تم نے اگنور کر دیا تو یہ کفران نعمت ہوگا. اب اس کے اندر ایک خاص حکم کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صلات کے ذریعے سے. صبر ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کا وہ اخلاقی وصف ہے کہ جس کے بعد اس کے اندر سے بات قدم آ جاتا ہے، اس کے اندر پیشنس آ جاتا ہے، انڈیورنس آ جاتا ہے. اور نماز وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے خالق سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے اور راز و نیاز کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اگر تم نے صبر اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہو جائے گی، یعنی خدا کی قربت میں اضافہ ہو جائے گا. تو اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ صبر کا ایک خاص موقع اس وقت ہے کہ جب کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جائے. تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ قتال فی سبیل اللہ کی وجہ سے شہادت کے درجے تک پا جائے. تو یہاں پر ایک اہم آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس آیت کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہنا بھی مت، اپنی زبان پر مت لانا ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ آل عمران کے اندر بھی آئے گی جہاں گمان کی بھی نفی کی گئی کہ خیال بھی نہ آنے پائے تمہارے دماغ کے اندر. اور یہاں پر کہا گیا کہ تمہاری زبان پر یہ لفظ نہ آنے پائے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے. تو اب اس میں ہونا یہی ہے کہ اگر ان کی یاد آ رہی ہے کچھ ہے تو انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرے اور جان لے کہ وہ لوگ بہت اچھی حالت میں ہیں. پھر اس کے بعد کچھ آزمائشیں اور امتحان گنوائے
پروردگار عالم نے کہ اس دنیا کے اندر جو تمہیں بھیجا گیا ہے تو اس دنیا میں اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی، سب اچھا ہی اچھا نہیں ہوگا، بلکہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، جانوں کی کمی کے ذریعے سے، اور ثمرات کی کمی کے ذریعے سے۔ ثمرات کا لفظ ویسے پھل کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر میوہ دل ایک اس کا ترجمہ کیا گیا کہ تمہاری اولاد، یعنی اصول تو یہ ہے کہ اولاد کے سامنے ماں باپ جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے عام طور پر، مگر کبھی اس کے برعکس بھی ہوگا، تو اس صورت میں تم کیا کرو؟ اے حبیب بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی ان کا دل کا ارادہ ان کے اندر یہ ایک احساس بیدار کرتا ہے کہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، مبدا یا آغاز یا اوریجن ہے اللہ، وہاں سے ہم آئے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ جسے ہر مصیبت کے موقع پر پڑھنے کی تاکید ہے، بالخصوص جب کسی کا انتقال ہو جائے تو عام طور پر اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے کلمہ استرجاع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آخری بات کہ جب پروردگار عالم نے شہداء کو مردہ کہنے اور مردہ سمجھنے سے منع کیا تو جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں ان کو مخاطب کرنے میں وہ تکلف بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کسی مردہ کو کیسے مخاطب کیا جائے، کہ جب پروردگار اس بات سے منع کر رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، مردہ مت سمجھو، تو پھر وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، لہٰذا ان کو مخاطب کرنے میں کوئی قباحت اس اینگل سے بھی باقی نہیں رہتی۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ جن کی ہدایت پر عمل کرنے سے ایک انسان شہادت کا تاج اپنے سر پر پہنتا ہے، تو پھر ان کی حیات اور ان کی حیات جاوید اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات کہ جو پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، نماز خدا کا تعلیم کردہ ایک عمل ہے، صبر خدا کی طرف سے پیدا کردہ ایک وصف ہے جو انسان کے اندر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان سے مدد طلب کرنا یہ خود قرآن کا حکم ہو گیا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مخالفت نہیں ہوگا۔ ایاک نستعین تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی مدد تیری طرف سے ہو چاہے براہ راست ہو یا کسی اور کو تم معین کر کہ جس سے رجوع کر کے انسان مدد حاصل کر سکے، تو یہ قرآن کی تعلیم کے قطعاً مخالف نہیں ہوگا۔ تھوڑا کہے کو بہت سمجھیے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔